ایما نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ سامنے کا منظر اس کے حواس چھیننے کے لیے کافی تھا۔ وہی حمزہ جسے اس نے دن رات رو کر دعاؤں میں مانگا تھا، اب کسی اور لڑکی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ رہا تھا۔ نہ بینڈ، نہ بارات، نہ شور، بس سادگی، سکون اور چند قریبی لوگ۔ ایما کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ نظریں جھکائے خود سے لڑتی رہی، دل جیسے چیخ رہا تھا لیکن زبان خاموش تھی۔ اسی لمحے حمزہ کی ماں اس کے قریب آئی اور نرمی سے پوچھا، بیٹی اب کون ہے؟ ایما نے کچھ کہے بغیر وہاں سے پلٹنا ہی بہتر سمجھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، دل میں اٹھتا طوفان، اور قدم جو بمشکل چل رہے تھے۔ وہ سیدھی بس اسٹیشن پہنچی، آنسو اس کے رخسار بھگوتے گئے۔ سارے خواب، ساری دعائیں جیسے مٹی ہو گئیں۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کئی دنوں تک نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا، بس روتی رہی، سسکتی رہی، اللہ سے شکوے کرتی رہی۔ اے اللہ، اگر اس کو مجھ سے داور ہی کرنا تھا تو میرے دل میں اس کے لیے محبت کیوں ڈالی؟ پھر ایک دن اس نے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا، کمرے سے نکلی، دوبارہ اسکول جانا شروع کیا، ماں کا خیال رکھنا شروع کیا، مگر دل کے زخم وہ اب بھی تازہ تھے۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں حمزہ کی یاد پھر سے تڑپا دیتی، لیکن ایما صبر کا دامن تھام لیتی۔ کچھ دن گزرے تو ایک اچھے خاندان سے ایما کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام عفون تھا، ایک ڈاکٹر، سلجھا ہوا، شریف خاندان کا فرد۔ عفون کی ماں کو ایما کی سادگی پسند آئی اور انہوں نے اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ ایما کی ماں فوراً مان گئی، مگر ایما کا دل کہیں اور اٹکا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے دل میں کہا، حمزہ نے اگر میری محبت کی قدر نہیں کی تو میں اپنی زندگی کیوں روکوں؟ بدلے کی آگ میں اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی، ایما دلہن بنی بیٹھی رہی، مگر عفون اس رات گھر نہیں آیا۔ جب صبح الفاٹے تو عفون کی ماں نے ناشتہ پر بلایا۔ وہیں عفون بھی موجود تھا، لیکن نظر تک نہیں ملائی۔ ایما نے دھیرے سے کہا، مجھے امی کے پاس جانا ہے، براہ کرم مجھے چھوڑ آئے۔ عفون نے بہانہ بنایا، میں نہیں جا سکتا، اب اکیلی چلی جائے۔ کئی دن اسی طرح گزرے، عفون نہ اس سے بات کرتا، نہ توجہ دیتا، نہ رات کو کمرے میں آتا۔ ایما کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی، آخر عفون مجھ سے اتنا دور کیوں ہے؟ کیا کوئی راز چھپا ہے؟